اور ذوالقعدہ کے مہینے میں بہت سے لوگ ایسے باتیں کرتے رہتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ منحوس والا مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے، اور اس مہینے میں لوگ نہ شادی کرتے ہیں نہ کوئی تقریبات کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ سارے برکتوں سے خالی ہے۔ خاص طور پر ہماری جو برادری والے لوگ ہیں نا، جو دین سے تھوڑے ناواقف ہوتے ہیں، اس مہینے کا نام ہی خالی رکھا گیا ہے۔ ہمارے پشتو میں آپ اندازہ لگائے جیسے کہ ربیع الاول ربیع الثانی ہوتے ہیں، ہمارے زبان میں تو اس طرح نام ہوتے ہیں، اول نے خور، دویمنے خور، تریمنے خور، زبرگا۔ پھر جب ذوالقعدہ کا مہینہ آتا ہے اس مہینے کو خالی کہا جاتا ہے۔ اب میرا سوال بھی بنتا ہے، اس مہینے کو خالی کا نام کیوں رکھا گیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے رکھا ہے کہ مہینہ سارے برکتوں سے خالی ہے۔ حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہماری برادری میں پتہ نہیں ہے، جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں ایسے بات ڈال دیتے ہیں، دین کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگائے خود، ہمارے برادری میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کی دائیں آنکھ بڑک رہی ہے نا، سمجھتے ہیں کہ کوئی برا کام ہونے والا ہے، بائیں آنکھ بڑکتی ہے، سمجھتے ہیں کوئی اچھا کام ہونے والا ہے، اگر چھینک آ گئی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ جو دین سے ناواقف ہوتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کچھ ہونے والا۔ سائنس کو اٹھا دیکھ لو، ڈاکٹروں کو اٹھا کے دو، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ آنکھ بڑک رہی ہے سمجھو آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی، اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ حالانکہ دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ حالانکہ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور اسی مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا۔ اسی ذوالقعدہ کے مہینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمریں عطا فرمائی ہیں۔ تو اس سے زیادہ برکت والا کوئی مہینہ ہے؟ تو خیر یہ باتیں تو ختم ہو گئی کہ ذوالقعدہ کا مہینہ برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ یہ سارے وہم ہیں جو لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہے۔